جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. تقریر کتنی ہی منظم، مرتب، سلجھی ہوئی اور دلائل کے ساتھ مرصع کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دل سے وہ لفظ نہیں نکل رہے تو وہ کانوں کو تو لذت دیں گے، دل پہ دستک نہیں دیں گے. اور اگر بات اندر سے نکل رہی ہے تو اشہد و بلال عند اللہ اشہد، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کا اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہی مانا جاتا ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اندر کی جو پاکیزگی ہے جب وہ چہرے پہ عیاں ہوتی ہے تو پھر اس کا جمال اپنا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے کردار کو بھی خوبصورت بنانا ہوگا، اپنی گفتار کو بھی خوبصورت بنانا ہوگا، اپنے دل کو بھی پاکیزہ کرنا ہوگا اور اپنے ظاہری بشرے کو بھی پاکیزہ کرنا ہوگا. پھر دیکھنا کہ تمہارے عمل سے، رویے سے کس قدر لوگ قریب آتے ہیں. امام محمد بن حسن الشیبانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے، بہت خوبرو اور تقویٰ کے بھی اونچے معیار پہ فائز المرام تھے. بصرے میں تشریف لائے تو عیسائی آپ سے مناظرے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے مسلمانوں کا امام آئے توڑ کے رکھ دیں گے، سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا، ہم بخی و دھیڑ کے رکھ دیں گے. امام محمد جب تشریف لائے تو نورانی امامہ، خوبصورت چہرہ، سیاہ داڑھی کا حالہ، جسم کے اوپر نورانی جبہ، جو ہی تشریف لائے تو وہ جو مناظر آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، جب اس نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو سب نے کہا کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کا چمکتا ہوا روشن چہرہ دیکھا تو برجستہ میرے دل میں خیال آیا مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یار ہم اتنے سونے ہو جائیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں کہ جب یہ حضور کے غلام اس کردار کے مالک ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی. لیکن اگر ہمارا کردار لوگوں کو اسلام کے راستے سے ہٹا دے کہ یہ مسلمان ہوا کرتے ہیں تو ہم رہے ایسی مسلمانی سے، تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس لیے آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہلے مسلمان بننے کی ضرورت ہے. کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور، کہ مسلمانی کتابوں میں رہ گئی ہے اور مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں، اور ہم جو ہیں یہ مجسمے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، کردار کے مسلمان ہو جائیں، پھر ہمارا کردار لوگوں پہ اثر انداز ہوگا. کبھی نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے کردار میں جان ہو اور اس کا اثر نہ ہو، کبھی نہیں ہوتا. آپ اتر جائیں گے لوگوں کے دلوں کے اندر، آپ کی گفتگو اتر جائے گی. بہت بڑے عالم نہ صحیح، آپ کے شکستہ ٹوٹے لفظ بھی دلوں پہ دستک دیں گے. باتیں کانوں سے نہیں ٹکرائیں گی، دل پہ جا کے ٹھہریں گی، رکیں گی دل کے اوپر. لیکن اس کے پیچھے آپ کا کردار ہو، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے عمل کا حصہ ہو. ورنہ خوبصورت لفظ کانوں میں لطافت کا رس تو گولیں گے لیکن دل میں ترازو ہونے کا فن نہیں جانیں گے. تو بات جو دل میں اترتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے. فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بس دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو صاف کریں. جتنا زور اس کو صاف لگاتے ہیں کرنے کے، اس سے زیادہ زور اس کو صاف کرنے پہ لگائیں. یہ اس پر کوئی داغ رہ بھی گیا تو گزر ہو جائے گی. باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پہچانے ہو. اصل بات یہ ہے کہ یہ کالا نہیں ہونا چاہیے، اس میں میل نہیں رہنی چاہیے، اس میں صفائی ستھرائی آ جانی چاہیے. پھر ٹوٹے شکستہ لفظ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور دنیا بدلتی ہے. ایسے ہی 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید ہمارے بزرگوں نے نہیں پڑھایا، ان کے کردار کی چمک تھی. اور آج جتنی تقریریں ہو رہی ہیں اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ، ہمارے سوشل میڈیا پہ لائیو تقریریں، جلسے جتنے آج ہو رہے ہیں، ماضی میں تو اتنا کچھ نہیں تھا. لیکن آج صرف کانوں کا تلذذ، لذت ہے کانوں کی، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. باتیں اندر اترتی نہیں ہیں کیونکہ اندر سے نکلتی نہیں ہیں. تو جب خون جگر سے ڈوب کے لفظ آئیں گے تو پھر وہ دل پر پیوست ہوں گے اور من میں اتریں گے. اندر کچھ ہوگا کہ جو ہے وہ اندر کچھ اتر رہا ہے. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے کردار کی طرف زیادہ زور دیں. کردار ستھرا ہو گیا تو خیر ہے،
پھر ہماری وجہ سے کوئی بندہ سیدھی راہ پہ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں بھی آ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے کردار کی سچائی اور خوبصورتی لے کے پیش ہو جائیں گے.